اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں اب حج کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کے ایام تو لازمی ہیں، اور 13 ذی الحجہ کا دن اور اس کے مناسک اختیاری ہیں۔ تو 5 یا 6 دن کے مناسک ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جن لوگوں کا حج تمتع ہے، عمرہ انہوں نے کر لیا، 8 ذی الحجہ کی صبح وہ حج کا احرام باندھیں گے، اور آج کل انتظامات کے تحت انہیں 7 کی رات کو ہی 7 کا دن گزار کر 8ویں شب میں ان کو لے جایا جاتا ہے مینا، اس لیے 8ویں شب میں بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ 8 کی شب وہ احرام باندھیں گے یا 8 کی صبح احرام باندھیں گے۔ احرام کا طریقہ وہی ہے جو شروع میں نے بیان کر دیا، بالکل اسی طرح تیاری کر کے احرام باندھیں گے، اور اس میں کہیں گے اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں، اور تلبیہ پڑھیں گے، بس ان کا حج کا احرام شروع ہو گیا۔ اور 2 چادریں زیب تن ہوں گی، خواتین اپنے عام لباس میں ہوں گی، صرف چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوگا، اور خوشبو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ مردوں کو سر بھی کھلا رکھنا ہے، عورتوں کا سر ڈھکا ہوا رہے گا، اور چپل مرد حضرات 2 پٹیوں والی پہنے، عورتیں کوئی سی بھی چپل استعمال کر سکتی ہیں، جوتا استعمال کر سکتی ہیں جو ان کے لیے آرام دہ ہو، تو اس لیے اچھے ہلکے پھلکے جوتے کا انتظام ہو، چونکہ چلنا بہت پڑتا ہے، سواریوں کے باوجود چلنا پڑتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر آئیں گے تمام کے تمام حجاج مینا میں آ کر کیا کرنا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، باقی وقت کیا کریں گے؟ باقی وقت تلبیہ پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اللہ سے لو لگا کے رکھیں گے، تعلق بنا کے رکھیں گے، تو اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں حج کے 5 ایام میں قرآن کریم ایک ختم ہو، تو آپ حضرات کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ 5 ایام میں کم از کم ایک قرآن کریم کا ختم ہو جائے۔ تو یہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ فجر کی نماز، بعض حجاج کرام فجر کی نماز مینا میں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے منتظمین ان کو رات ہی کو مینا سے لے جاتے ہیں عرفہ۔ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، سب کو پہنچنا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ اس کا ایک ہے مسنون طریقہ، مسنون وقت، اور دوسرا ہے انتظامی معاملات، چونکہ حجاج کرام کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہے، اور تمام حجاج کو ہر حال میں عرفات کے میدان میں پہنچانا ضروری ہے، اور فرض، اور عرفات کا وقوف فرض ہے، تو اس فرض کو یقینی بنانے کے لیے بسا اوقات سنت کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ تو فجر کی بجائے سنت تو یہ ہے کہ 9 کی فجر ہم مینا میں ادا کریں، اور ابھی بھی تھوڑا سا انتظار کریں، جب سورج نکل آئے اس کے بعد ہم چلیں عرفات کی جانب۔ لیکن انتظامات کے تحت تمام حجاج کو پہنچانا ضروری ہے، سواریاں محدود ہوتی ہیں، تو وہ حجاج کو پہنچا کر آتی ہیں، پھر سواریاں آتی ہیں، پھر لے جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر لے جاتی ہیں، تو رات بھر یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر فجر کے بعد ان کو وہاں پہنچانا شروع کریں تو کبھی رش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں عرفات پہنچتے پہنچتے شامی نہ ہو جائے اور حج ہی نہ ضائع ہو جائے، اس لیے رات سے ہی تمام منتظمین ان کو لے جاتے ہیں۔ تو منتظمین کے انتظام کے تحت تو حجاج کرام پھر مجبور ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہو، جب جو وقت دیا جائے کہ اتنے وقت میں آپ کی گاڑی آئے گی اور آپ حضرات کو لے جایا جائے گا، آپ حضرات تیار رہیں۔ تو رات کو لے جایا جائے گا یا 9 کی فجر کے بعد آپ حضرات کو لے جایا جائے گا عرفات کے میدان میں۔ تو 8 کا دن پہلا دن ہو گیا، اس کا میں نے بتا دیا 5 نمازیں ہیں، باقی ذکر ہے، تلبیہ ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اور دعائیں ہیں۔